السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی وسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن العظیم والفرقان الحمید، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین کرام، آپ حضرات نے اکثر و بیشتر انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والتسلیم کے بیانات سنے ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان مقدس ہے کہ دنیا میں اللہ نے جتنے انسانوں کو پیدا فرمایا، ان تمام انسانوں میں سب سے زیادہ تکالیف، آزمائش، یہ تمام چیزیں جو مشقت گزرتی ہیں انسان کے اوپر، وہ سب سے زیادہ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام پر گزری، اس کے بعد اولیاء کرام پر گزری، اس کے بعد بدرجہ جس کا بھی جو حساب تھا اس پر گزری، لیکن سب سے زیادہ مصائب و آلام جو آئیں وہ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام پر آئیں۔ اسی طرح آج میں آپ کے سامنے حضرت ایوب علیہ الصلاۃ والتسلیم کے چند ایسے حکایات بیان کروں گا کہ اس کو سن کر آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ بے شک اللہ نے جن لوگوں کو نبوت کا تاج عطا فرمایا، ان لوگوں پر اللہ کی آزمائشیں کتنی ہوتی ہیں۔ دیکھیے، بندے کا جتنا پختہ ایمان ہوتا ہے اس کی آزمائشیں بھی اتنی ہی سخت ہوتی ہیں۔ تو انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام جو ہوتے ہیں، ان کے ایمان میں کوئی شک و شبہ بھی نہیں ہوتا، اور ان کے ایمان اتنا پختہ ہوتے ہیں کہ انسان کی عقل وہاں تک سوچ بھی نہیں سکتی۔ اس لیے ان کی آزمائشیں اتنی بڑی ہوتی ہیں، اتنی سخت ہوتی ہیں کہ ہم جیسے لوگوں پر اگر وہ آزمائشیں آ جائیں تو بندہ ایک ہی دن میں مر جائے گا اور صبر کے دامن کو چھوڑ دے گا اور نہ جانے کفر کی حالت کر بیٹھے گا، یہ حال ہو جائے گا واللہ۔ مگر نبیین کا معاملہ یہ ہے کہ ان پر جتنی رنجشیں بڑھتی ہیں، ان پر جتنے غم بڑھتے ہیں، ان پر جتنی بیماریاں بڑھتی ہیں، ان کے صبر و استقامت کا دامن اتنا ہی پختہ ہو جاتا ہے، ان کے ایمان میں اتنی ہی زیادہ پختگی پیدا ہوتی ہے، ان کے ایمان کا صبر اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ یہ ہے انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کی شان، سبحان اللہ۔ اللہ فرماتا ہے قرآن مقدس میں، اِنَّا وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ اور یاد فرمائیے ہمارے بندے ایوب کو، جب انہوں نے پکارا اپنے رب کو اور کہا، اے الہی پہنچائی مجھے تکلیف شیطان نے اور دکھ، تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اپنا پاؤں زمین پر مارو۔ قرآن مقدس میں ایوب علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر اکثر و بیشتر جگہ پر ہوا، جیسے کہ قرآن میں ایک جگہ ذکر ہے، اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَى وَأَيُّوبَ۔ اور ایک جگہ ذکر ہے، وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ۔ قرآن مقدس میں بہت ساری جگہوں پر اللہ نے، بہت سارے مقامات پر اللہ پاک نے حضرت ایوب علیہ الصلاۃ والتسلیم کا ذکر کیا۔ حضرت ایوب علیہ الصلاۃ والسلام حضرت اسحاق علیہ الصلاۃ والتسلیم کی اولاد میں سے ہیں، اور ان کی زوجہ محترمہ جن کا نام لیا بنت منسا ہے، وہ حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام کی نسل سے ہیں۔ تو حضرت ایوب علیہ الصلاۃ والسلام کا واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ اللہ پاک نے حضرت ایوب علیہ الصلاۃ والسلام کو نبوت کا تاج عطا فرمایا۔ اس کے بعد دنیا میں انہیں جب مبعوث کیا، تو مبعوث کرنے کے بعد میں اللہ پاک نے انہیں بہت کثیر تعداد میں مال مویش عطا فرمایا، بہت اچھی حکومت عطا فرمائی، بہت زیادہ دولتوں سے سرفراز فرمایا، بہت بڑے بڑے اللہ پاک نے انہیں کھیت عطا فرمائے۔
بہت وسیع و عریض جنگلات اللہ نے ان کو عطا فرمایا، وسیع و عریض جنگلات کا مالک بنا کر اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا میں پیدا کیا، دنیا میں بڑی نعمتیں عطا فرمائی۔ اور ایک خاص بات یہ کہ اللہ پاک نے انہیں بہت ساری اولادیں بھی عطا فرمائی، بہت سارے بیٹے اور بیٹیاں بھی اللہ پاک نے حضرت ایوب علیہ الصلاۃ والتسلیم کو عطا فرمائی۔ لیکن اللہ کے طریقے لاجواب ہے، سبحان اللہ۔ اللہ جب عطا کرتا ہے تو ساتھ ساتھ میں امتحان بھی لیتا ہے، سبحان اللہ۔ آج اللہ پاک ہم لوگوں کو بھی مال و دولت عطا فرما کر بھی ہمارے امتحانات لیتا ہے، ہمیں غریب کر کے بھی امتحان لیتا ہے، ہم پریشان ہوتی ہیں تب بھی اللہ پاک ہمارا امتحان لیتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ میرا شکر ادا کرے گا یا نہیں۔ جب میں اسے مال عطا فرماتا ہوں یہ تبھی شکر ادا کرتا ہے، یا جب اسے غریبی عطا کرتا ہوں، رنجش و غم میں ڈالتا ہوں، تب بھی یہ میرا شکر ادا کرتا ہے یا نہیں۔ تو ایوب علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ نے کثیر تعداد میں مال و دولت سے سرفراز فرمایا۔ پھر اللہ نے اپنے ایوب کو آزمانا چاہا، تو آزمایا کچھ اس طرح کہ اللہ پاک نے حضرت ایوب علیہ الصلاۃ والتسلیم کو جو دولتیں عطا فرمائیں ان سب دولتوں کو اللہ پاک نے لے لیا۔ جو مال مویش تھا سب کو لے لیا، سب تباہ و برباد ہو گیا۔ جو بیٹے بیٹیاں تھیں سب جدا ہو گئیں، جو رشتہ دار تھے سب جدا ہو گئے، جو دوست تھے سب جدا ہو گئے، جو مال کی وجہ سے ان سے محبت کرتے تھے، عقیدت رکھتے تھے، سب کے سب اللہ نے ان سے دور کر دیے۔ اب حضرت ایوب علیہ الصلاۃ والسلام پر ایسا حال آ گیا کہ کھانے تک کے لیے ان کے پاس مال موجود نہ رہا، یہاں تک کہ عزیز و اقارب تمام لوگ انہیں چھوڑ کر چلے گئے، حضرت ایوب علیہ الصلاۃ والسلام اکیلے رہ گئے۔ لیکن ایک ایسی عورت جو ان کے ساتھ میں رہی، جو ان کی زوجہ محترمہ نے کبھی بھی ان کا ساتھ نہ چھوڑا، وہ پہلے بھی ان کی دوست تھیں اور اس حال میں آنے کے بعد میں بھی ان کی دوست تھیں۔ وہ جانتی تھیں کہ یہ اللہ کے نبی ہیں اور اللہ پاک ایک نہ ایک دن انہیں دوبارہ وہ دولت ضرور عطا فرمائے گا۔ تو ان پر ایک ایسا وقت بھی آ گیا جب ان کا سب کچھ لوٹ لیا گیا، سب کچھ ختم ہو گیا، سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا، ان کے پاس کچھ نہ رہا۔ اگر کچھ رہا تو سوائے ایک زبان بہتر رہی، زبان کے علاوہ ان کی کوئی بھی چیز بہتر نہ رہی، یہاں تک کہ ان کے ہاتھ بھی خراب ہو گئے، پیر بھی خراب ہو گئے۔ زبان کو اللہ پاک نے ان کے اس لیے اچھا رکھا تاکہ وہ اس زبان سے اللہ پاک کا ذکر کرتے رہیں اور اللہ پاک کا شکر ادا کرتے رہیں۔ حضرت ایوب علیہ الصلاۃ والسلام جب ان کی بیماری نے طول پکڑا اور جب کافی عرصہ تک ان کی بیماری ٹھیک نہ ہوئی، زمانے گزر گئے مگر ان کی بیماری ٹھیک نہ ہوئی، تو جب ٹھیک نہ ہوئی تو اس حالت میں انہیں ایک ایسی بیماری لگی جسے آج ہم چیچک کی بیماری کہتے ہیں۔ یہ چیچک کی بیماری سب سے پہلے حضرت ایوب علیہ الصلاۃ والتسلیم کو ہی لگی، اور راوی بیان کرتے ہیں، کچھ نے بیان کیا ہے کہ 3 سال تک رہی، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے کہ 7 سال کچھ ماہ تک رہی، اور کسی نے بیان کیا ہے کہ کم سے کم 17 یا 18 سال تک لگاتار یہ بیماری رہی۔ اور بیماری اتنی سخت ہو گئی کہ ان کی بیوی محترمہ زوجہ بیان کرتی ہیں کہ حضرت ایوب علیہ الصلاۃ والسلام کے جسم میں جو گوشت تھا یہ سب گوشت سڑ گیا، خراب ہو گیا، یہاں تک کہ وہ ادھر کے گرنے لگا، اور لوگوں نے، وہ جو انہیں اپنا پہلے قوم کا بادشاہ مانتے تھے، ان لوگوں نے انہیں اٹھا کر ایک گندگی کے ڈھیر پر پھینک دیا۔ اللہ اکبر، اللہ کی آزمائی تو دیکھو۔ مگر ایوب علیہ الصلاۃ والسلام اس حال میں آنے کے باوجود بھی انہوں نے اپنے صبر و استقامت کے دامن کو نہ چھوڑا، اس حالت میں بھی وہ اللہ کا شکر ادا کرتے رہے۔ جب لوگوں نے انہیں گندگی کے اوپر پھینک دیا تو کیڑے مکوڑے ان کے جسم میں آتے اور جس میں کیڑے مکوڑے پڑ گئے، بہت زیادہ کیڑے مکوڑے ہو گئے، اور وہ کیڑے مکوڑے ان کے جسم کو کھاتے اور چلے جاتے۔ حضرت ایوب علیہ الصلاۃ والسلام کے جسم مقدس سے بے انتہا بدبو آنے لگی۔ اللہ اکبر، یہاں تک کہ انہیں کوئی ملنے آتا تو وہ بھی دور کھڑا ہو کر ملتا اور ان کے حال پوچھتا اور چلا جاتا، لیکن ان کی زوجہ محترمہ ہمیشہ ان کی خدمتیں کرتی رہیں، ان سے محبت کرتی رہیں، لوگوں کے گھروں پر جا کر برتن مانجتی رہیں، کام کرتی رہیں، اور حضرت ایوب علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمتیں کرتی رہیں۔ سبحان اللہ۔ سیدنا ایوب علیہ الصلاۃ والسلام مصائب و آلام کی بارش ہوئی، لیکن جو ہی ان پہ تکلیفیں بڑھتی گئیں ان کے صبر و استقامت کا دامن اور زیادہ پختہ ہوتا رہا۔ سبحان اللہ۔ یہاں تک کہ ان کا حال یہ ہو گیا کہ ایک پھوٹی کوڑی بھی ان کے پاس نہ رہی، مزدوری کرنے پر وہ مجبور ہو گئیں۔ چنانچہ حضرت وہب منور رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ الصلاۃ والسلام وہ پہلے شخص تھے جنہیں
چیچک کی بیماری ہوئی۔ وہب ابن منبہ جو میں نے روایت بیان کی ہیں کہ کسی نے 3 سال کا وقت کہا، کسی نے 7 سال کچھ مہینوں کا وقت کہا، تو حضرت ایوب علیہ السلام اتنے زمانوں تک چیچک کی بیماری میں مبتلا رہے۔ حضرت صدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی رائے ہے کہ آپ کے جسم کا سارا گوشت گل گیا، سڑ گیا، ہڈیاں اور پھٹے، یہاں تک کہ ہر چیز ٹوٹ گئی۔ تو زوجہ محترمہ نے عرض کی، اے میرے سرتاج، تم اللہ سے دعا کیوں نہیں کرتے کہ اللہ مجھے شفا عطا فرما؟ تو حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا، ہے میری زوجہ محترمہ، اللہ نے مجھے 70 سال خوش قسمتی کی زندگی عطا فرمائی، اللہ نے بے انتہا مال و دولت عطا فرمایا، دنیا کی ہر خوش اچھائیاں مجھے عطا فرمائیں۔ جب میں نے 70 سال تک اللہ کی نعمتوں کو کھایا ہے، اللہ نے مجھے عیش و عشرت کی زندگی عطا فرمائی ہے، تو کیا میں 70 سال تک اس بیماری میں رہ کر اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتا؟ تو زوجہ محترمہ زار و قطار رونے لگیں۔ وہ جانتی تھیں کہ یہ اللہ سے شفا کی دعا نہ مانگیں گے، کیونکہ یہ اللہ کے دوست ہیں، اللہ نے انہیں نبوت کا تاج عطا فرمایا ہے۔ جس نے 70 سال تک اللہ کی نعمتوں کو کھایا ہے، وہ 70 سال تک اللہ کی دی ہوئی پریشانیوں کو بھی ضرور برداشت کر سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ کی زوجہ محترمہ دن بدن مزدوریاں کرتی ہیں، لوگوں کے گھروں پر کام کرتی اور آپ کے لیے کھانا لے کر آتی۔ اللہ اکبر، بڑی محنت و مشقت سے انہوں نے اپنے گھر والے کو پالا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی خدمت کی۔ حضرت ایوب علیہ السلام سارا دن روتے رہتے اور اللہ پاک کے ذکر و اذکار میں مشغول رہتے، لیکن حضرت ایوب علیہ السلام کی زوجہ محترمہ جب لوگوں کے گھر پہ کام کرنے کے لیے جاتی تو لوگ انہیں کام نہ دیتے۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایوب علیہ السلام کی بیوی ہیں، ان کے پاس میں رہتی ہیں، کھاتی ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ جو بیماری انہیں لگی ہوئی ہے اس کی وجہ سے وہ بیماری ہمیں بھی لگ جائے۔ لوگوں نے انہیں کام دینا بھی بند کر دیا۔ اللہ اکبر، بڑی زار و قطار روتی تھی حضرت ایوب علیہ السلام کی زوجہ محترمہ۔ آپ علیہ السلام کی زوجہ محترمہ جب لوگوں نے انہیں کام دینا بند کر دیا تو آپ ایک جگہ تشریف لے گئیں اور اپنی ایک مینڈی ایک امیر زادی کے پاس جا کر فروخت کی، اور جب اسے بیچ دیا تو اس سے جو مال ملا اس مال سے انہوں نے اچھے کھانے کو خریدا۔ ایوب علیہ السلام کے پاس آئیں۔ جب ان کے پاس میں آئیں تو پاس میں آنے کے بعد جب انہوں نے کھانا پیش کیا تو ایوب علیہ السلام نے کہا، اے میری زوجہ بتاؤ یہ کھانا کہاں سے لے کر آئی ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے ایک جگہ کام کیا، اس کے بدلے مجھے یہ اللہ تعالیٰ نے کھانا عطا فرمایا، تو یہ کھانا میں آپ کے پاس میں لے کر آئی۔ دوسرے دن پھر وہ کام کرنے کے لیے گئیں تو دوسرے دن پھر انہیں کوئی بھی کام نہ ملا۔ انہوں نے پھر ایک مینڈی کو لیا اور اس کو ایک امیر زادی کے ہاتھ فروخت کر دیا، اس نے اس کے بدلے میں انہیں بہترین کھانے عطا فرمائے۔ جب وہ دوسرے دن کو لے کر آئیں تو ایوب علیہ السلام نے کھانے سے انکار کر دیا اور کہا کہ میں جب تک کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک تم یہ نہیں بتاؤ گی کہ یہ کھانا کہاں سے لے کر آئی ہو۔ تو انہوں نے اپنے سر سے جب اپنے دوپٹے کو اتارا تو واللہ ان کے سر کے بال منڈے ہوئے تھے۔ جب حضرت ایوب علیہ السلام نے یہ ماجرا دیکھا تو عرض کیا، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، مجھے پہنچی ہے سخت تکلیف اور تو ارحم الراحمین ہے، تو کریم ہے، تو شفا دینے والا خدا ہے، شفائیں عطا کرنے والا رب ہے، بیماریوں کو دور کرنے والا رب ہے۔ ابن ابی حاتم عبداللہ بن عبید بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے 2 بھائی تھے، وہ ایک دن آپ کو ملنے کے لیے آئے تو حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم سے اتنی بدبو آ رہی تھی کہ وہ دور ہی کھڑے ہو گئے، دور سے ہی حال و چال پوچھنے لگے۔ تو ان میں سے ایک شخص نے کہا کہ ایوب علیہ السلام نے ضرور کوئی ایسا گناہ کیا ہے کہ اتنے زمانے گزر گئے مگر ایوب علیہ السلام پر اللہ کی ایک بھی نظر رحمت نہ ہوئی۔ دوسرے بھائی نے بھی کچھ غلط الفاظ استعمال کیے۔ جب حضرت ایوب علیہ السلام نے یہ سنا تو وہ زار و قطار رونے لگے، وہ عرض کرنے لگے، یا خدا تو نے جتنی حکومتیں مجھے عطا فرمائی، ایک میری حکومت کے اندر اگر ایک بندہ بھی کسی وقت بھوکا سویا ہوا ہو تو میری تصدیق فرما۔ تو غیب سے آواز آنے لگی، ایوب تم سچ کہتے ہو، تمہاری حکومت کے اندر کبھی بھی کوئی انسان بھوکا نہ سویا۔ اس غیب کی آواز کو وہ دونوں بھائی اپنے کانوں سے سن رہے تھے۔ پھر حضرت ایوب علیہ السلام نے عرض کیا، یا خدا میرے پاس 2 قمیصیں ہوتی تو میں ایک قمیص کو استعمال کرتا اور دوسری قمیص کو غریبوں میں تقسیم کر دیتا، مولا تو بھی اس بات کی تصدیق فرما۔ غیب سے آواز آئی تو ان کی تصدیق کی آواز آئی کہ ایوب تم صحیح کہتے ہو۔ ان کے دونوں بھائیوں نے اس بات کو بھی سنا۔ اللہ اکبر کبیرہ، ایسا حال کہ جس وقت میں ایسا حال گزر رہا ہو، لوگ برائیاں کر رہے ہوں، تو حضرت ایوب علیہ السلام کے
ذہن پر کیا گزری ہوگی، ان کے دل پر کیا گزری ہوگی۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے جب یہ ماجرا دیکھا تو سجدے میں سر رکھا اور عرض کیا یا خدا، میں جب تک سر کو نہ اٹھاؤں گا جب تک تو مجھے شفا عطا نہ فرما دے گا۔ اللہ پاک نے انہیں دوبارہ شفا عطا فرمائی، دوبارہ وہی مال و دولت عطا فرمائی، دنیا کی تمام نعمتوں سے انہیں دوبارہ سرفراز فرمایا، اور انہوں نے جتنی پختگی کے ساتھ اس حالت میں، بیماری کی حالت میں اللہ کا شکر و احسان ادا کیا، جب دولتیں اللہ نے دوبارہ عطا فرمائیں تب بھی اللہ پاک کا انہوں نے اسی طرح شکر و احسان ادا کیا۔ تو یہ ہیں اللہ کے نبی حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ کہ ان پر کتنی سخت آزمائشیں گزری، مگر انہوں نے کبھی بھی کسی بھی بات کا، کسی بھی چیز کا اپنی زبان پر کوئی غلط الفاظ استعمال نہ کیا، بلکہ ہمیشہ ہر حالت میں وہ اللہ کا شکر و احسان ادا کرتے رہے۔ تو اے مومن مسلمانوں، یہ تھے نبیین، اور آج ہم ہیں کہ تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے تو ایسے الفاظ استعمال کر دیتے ہیں کہ جس سے کفر کا حکم لازم آ جاتا ہے، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ بلکہ اللہ کا ہر حالت میں شکر احسان ادا کرنا چاہیے، ہمیشہ اس کا شکر بجا لانا چاہیے، کیونکہ اس نے جو بھی عطا فرمایا ہے بہترین عطا فرمایا ہے، جو بھی عطا فرمایا ہے بہت عطا فرمایا ہے۔ ہر حالت میں ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ کا شکر جو انسان ادا نہیں کرتا اس کی دنیا بھی خراب ہوتی ہے، آخرت بھی خراب ہوتی ہے، اور جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ دنیا میں بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، آخرت میں بھی اللہ کا شکر ادا کریں گے۔ اللہ کے برگزیدہ و نیک و پرہیزگار بندے وہی ہوتے ہیں جو اللہ کی نعمتیں ملنے پر بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ کی نعمتیں نہ ملیں تب بھی وہ اللہ کا شکر و احسان ادا کرتے ہیں۔ آپ ہمارے اس چینل کو دیکھ رہے ہیں جس کا نام ہے رؤوف رضوی، آپ اسے سبسکرائب ضرور کریں، اور ہماری اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کرنے کے بعد ہماری اس ویڈیو کو لائک بھی کریں، شیئر ضرور کریں، تاکہ دوسرے لوگوں کو یہ باتیں سننے ملے اور وہ لوگ بھی اللہ پاک کا شکر و احسان ادا کرنے کے قابل ہو جائیں۔ اللہ کا شکر و احسان سبھی لوگ ادا کریں۔ ثواب کی نیت سے آپ ہماری اس ویڈیو کو شیئر کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اس کا اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ اور یہ ویڈیو کیسی لگی آپ ضرور ہمارے کمنٹ باکس میں آ کر بتائیں، اور آپ کے جو سوالات ہوں وہ سوالات ہمارے کمنٹ باکس میں لکھیں، ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سوالات کے جوابات وقت مقررہ میں دینے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ کریم ہم سب کو ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی سعادت عطا فرمائے۔ آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔